اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب زدني علما آمين يا رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نمبر 27 کی آخری سورہ ہے سورہ الحدید۔ حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، ٹھیک ہے، اور چھوٹی سورہ ہے یہ 29 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورہ ہے، مدنی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو سورہ ہے اس میں بیسکلی فوکس کیا گیا ہے کہ جہاد جان کے ساتھ ساتھ مال کا بھی ہونا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ پر زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے دعوت توحید، توحید ایمان اور انفاق، یعنی توحید کی دعوت دی گئی ہے، ایمان کے اوپر فوکس کیا گیا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی لگانا ہے، اس کے اوپر زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں اہل کتاب کی طرح سخت نہ بنو، یعنی جس طرح سے وہ یہود اور نصارہ سخت ہو گئے تھے، اللہ کے احکامات کو مانا نہیں کرتے تھے، ویسے تم نہ بنو، ان کی طرح نہ بنو۔ تیسرا جو حصہ ہے اس کے اندر اجر انفاق، جو انفاق کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کیا اجر عطا کرتے ہیں، وہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ پھر اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ ہے دعوت مسابقت، اور اس کے بعد جو لاسٹ حصہ ہے اس کے اندر تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد، یعنی تمام رسولوں کو کیوں اللہ رب العزت نے بھیجا، عدل کا قیام کرنے کے لیے، انصاف کا قیام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ الحدید۔ لگاتار 7 صورتوں کے، سورہ یاسین سے ساری مکی صورتیں چلی آ رہی تھی، اب یہ آ رہی ہے اس کے بعد، اور حدید جو ہے مدنی سورہ ہے۔ انشاءاللہ لفظی ترجمہ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ نمبر 57۔ ٹھیک، اب دیکھیں یہ جو سبحہ تسبیح سے جو شروع ہوتی ہیں سورہ، ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، تسبیح سے شروع ہونے والی صورتیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے، اسی طرح سے تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں کو مسبحات، المسبحات کہا جاتا ہے، یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح تسبیح کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں، یعنی زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات، اور زمین آسمان اٹسیلف وہ خود بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور ہوا وہ العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے، یعنی اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لہو اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، ملک فرشتہ، ملک فرشتہ، ملک بادشاہت، ملک بادشاہ، ملک آئے گا تو بادشاہ، ملک آئے گا بادشاہت، اور ملک آئے گا تو فرشتہ، ایک فرشتہ، ٹھیک ہے۔ ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی، یا وہ یا حیات دیتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے،
وہی زندگی دیتا ہے، وہی میت موت دیتا ہے یعنی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور ہوا وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، کلی ہر شیء چیز علی پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی ہی از آل پاورفل۔ آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ ہوا الاول، وہی سب سے پہلا ہے، جب کچھ نہ تھا جب وہ تھا، والآخر، اور جب کچھ نہ ہوگا تو وہی ہوگا، تو وہی سب سے پہلا ہے اور وہی سب سے آخر ہے، والظاہر، اور وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے، یعنی وہی ظاہر ہے اور وہی چھپا ہوا بھی ہے۔ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ کی قدرت کو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو دنیا میں بچھا رکھا ہے اللہ نے، سب سوار رکھا ہے، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ظہور ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو اپنی قدرت میں وہ کر رکھا ہے، ظاہر کر رکھا ہے، اور باطن وہ خود اپنی بذات خود دکھائی نہیں دیتا، وہ چھپا ہوا ہے۔ وہ ہوا اور ہوا وہ بکل شیء، ہر چیز بھی کو، علیم جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے نظروں سے اوجھل لیکن سب چیز کی خبر وہ رکھتا ہے۔ چل میناز بہت ایزی آئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ ہوا وہ، الذی وہ ہے جس نے، خلقہ تخلیق کیا، پیدا کیا، السماواتی آسمان کو، والارض اور زمین کو، وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستتی ایام، فی میں، ستہ 6 ایام دنوں، 6 دنوں میں، وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم پھر، استوا متوجہ ہوا، مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، یعلم یا وہ لام علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ما جو، یلجو یا وہ ولجا داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا اور ما جو یا وہ خرجا نکلتا ہے، منہا اس سے، کیا اندر جاتا ہے اور کیا باہر نکلتا ہے وہ وہی جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو وہ نکلتا ہے اس میں سے، ہا کی ضمیر ارض کی طرف جا رہی ہے، اس میں یعنی اس زمین میں سے، وما ینزلو اور ما جو، ینزلو یا وہ نزلہ نازل ہوتا ہے، من السمائی آسمان سے، وما یعرج فیہا اور ما جو، یعرج عروج اوپر چڑھتا ہے، فیہا اس میں، نازل ہونا مطلب اوپر سے نیچے جانا، اور عروج ہونا یعنی نیچے سے اوپر جانا، وہ اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو کیا ہوتا ہے بلند ہوتا ہے اس میں یعنی اوپر چڑھتا ہے اس میں، اور ہوا وہ معکم تمہارے ساتھ ہے، اینما ایک ساتھ پڑھیں گے اس کو، جہاں کہیں، تم ہو، وہ اور وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، واللہ اور اللہ، بما اس سے جو، بی سے ما جو اس سے جو، تعملونا تم عمل کرتے ہو، بصیر بصرا اس کو دیکھنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جو جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر اس نے استوا کیا، متوجہ ہوا عرش پر، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے یعنی اس زمین سے، اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں،
اور وہ معکم تمہارے ساتھ ہے، اینما جہاں کہیں کنتم تم ہو، واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو بصیر اس کو دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی جو تخلیق کی کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. اور اس کا ڈیویژن بھی ہم نے پڑھا تھا کس طرح سے اللہ نے فرمایا 2 دن میں آسمان بنایا، 2 دن میں زمین بنائی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی دونوں دنوں میں اس کے انتظامات کے اندر کی مخلوقات بچھائی. ثم استوى علی العرش، سارے کام نپٹا کر پھر وہ اپنے عرش کی طرف متوجہ ہوا، اپنے عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہوا. اب کیا کہا؟ وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں. کیا داخل ہوتا ہے زمین میں؟ بیج، دانا، اور ہاں جو دفن کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں. آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہوتا ہے. بہت سارے خزانے داخل ہوئے ہیں زمین کے اندر، ہے نا. تو وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے. اور کیا نکلتا ہے زمین سے؟ اناج نکلتا ہے، پودے نکلتے ہیں، پھر وہی خزانے جو اس کے اندر بنتے ہیں اس کو ہم نکالتے ہیں. تو زمین کے اندر جو داخل ہوتا ہے جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے وہ سب کچھ وہ جانتا ہے. ہم نہیں جانتے، ہم وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ہمیں پتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر سے نکلتا ہے. اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے، کیا نازل ہوتا ہے؟ پانی اور ہوا اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بندوں کا رزق اوپر سے آتا ہے، اور احکامات، برکتیں، رحمتیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آسمان سے اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں. وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس میں، کیا چڑھتا ہے اس میں؟ اعمال چڑھتے ہیں، اور پانی اوپر کی طرف بھاپ بن کے چڑھتا ہے، اور جغرافی اچھی ہے سب کی ماشاء اللہ. ہاں پھر اور اعمال، دعائیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے بھی چڑھتے ہیں اعمال لے کر، ہماری دعائیں لے کر. جو 2 ٹائم شفٹس ہوتی ہیں ان کی، صبح ہے نا، شام سے پہلے ایک فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نکل جاتی ہے، اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ نیچے آ جاتے ہیں. تو جو چڑھتے ہیں اترتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے. اور وہی تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. یعنی ہم سمجھتے ہیں خلوت میں اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، اکیلے میں اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے کہیں بھی تم رہو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے اعمال سے کیسا ہے؟ باخبر ہے، اس کو دیکھنے والا ہے. چلیے ریپیٹ کیجیے. آیت نمبر 5. لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. لہو لا لیے ہو اس کے، اسی کے لیے ہے ملکو بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وإلی اور طرف، اللہ ہی اللہ کی، اور اللہ ہی کی طرف. امور فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. وہ رجع رجوع کرتے ہیں، لوٹائے جاتے ہیں، پیسے میں پیش اور زبر، لوٹائے جاتے ہیں. الامور امر کا پلورل ہے، امور تمام کام. اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اسی کی طرف، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. رجوع کرتے یعنی لوٹائے جاتے ہیں تمام کام، یعنی سارے کاموں کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت کے. یعنی اسی کے حکم سے سارے کام مطلب اس میں تکمیل پاتے ہیں. اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام. آیت نمبر 6. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. یولجو یا وہ ولجا داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، فی النہاری دن میں، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولجو اور یا وہ ولجا داخل کرتا ہے، النہارا دن کو، فی اللیلی رات میں، وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. رات میں وہوا
اور ہوا وہ علیمن خوب جانتا ہے، جاننے والا ہے، بذات صدور، صدور صدر کا پلورل ہے، صدور سینوں، ذات سینوں کے بھید، سینوں کے رازوں کو وہ جاننے والا ہے، تو سینوں میں ہے، وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ جانتا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ کئی مرتبہ آ چکا نا، دن کو رات میں داخل کرنا اور رات کو دن میں داخل کرنا، یعنی ہاں تو یہاں پر دن کو رات میں داخل کرنا اور رات کو دن میں داخل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے تو دن اور رات 12-12 گھنٹے کے ہونا چاہیے، رائٹ، ایسے ہی ہونا چاہیے نا، کیونکہ ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، لیکن سردیوں کا جب موسم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ راتیں طویل ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوا، وہ دن کا حصہ کم ہو گیا اور رات دن کے اندر داخل ہو گئی، ہے نا، تو کیا ہو گئی کہ رات دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں، اور گرمی کے موسم اس کا برعکس ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، تو دن کیا ہو جاتا ہے، رات میں داخل ہو جاتا ہے، وہ 12 گھنٹے کی بجائے پھر 15 گھنٹے کا دن ہونے لگتا ہے، تو وہ 3 گھنٹے دن کے کیا لے لیے اس نے، رات میں لے لیے، تو کیا کہا اللہ نے، دن کو وہ رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی کہ وقت کو بڑھاتا گھٹاتا ہے اور وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ چلے پہلے اتنی دو ریپیٹ کریں، آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ آمنو، دیکھیے میم کے نیچے زیر آ رہا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے ایمان لاؤ، حکم کا ترجمہ ہوگا، کمانڈ ہے، واو الف تم سب آمن، ایمان لاؤ، ایک ہوتا ہے آمنو، میم کے نیچے میم کے اوپر زبر آ جاتا ہے، ایمان، ایمان لائے، یہاں پر ہو رہا ہے ایمان لاؤ، حکم دیا جا رہا ہے، آمنو، آمنو ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، برسولہ اور اس کے رسول پر، تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا اور واولف تم سب نفقہ انفاق کرو، خرچ کرو، مما اس سے جو یا اس میں سے جو جعلکم جعلا اس نے بنایا تم کو تم سب کو مستخلفین فیہ، مستخلفین جانشین یعنی پیچھے آنے والے، فیہ اس کے، اس میں، اس مال میں تمہیں کیا بنا دیا، جانشین بنا دیا، یعنی تمہیں اس کا دیکھ بھال کرنے والا، یعنی تم کو مال عطا کر دیا، جانشین بنا دینا یعنی اس چیز کی اتھارٹی دے دینا، اس کا خلیفہ بنا دینا، خواہ لام فا خلیفہ، ٹھیک ہے، اس کا خلیفہ بنا دیا، اس کا جانشین بنا دیا، تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم سب خرچ کرو اس میں سے جو بنا دیا ہے تم کو جانشین خلیفہ اس میں، یعنی اس مال کا کیا بنا دیا تم کو، اتھارٹی دے دی، اس کا جاگیر دے دی، فالذین پھر الذین وہ لوگ جو آمنو وہ سب جو ایمان لائے، دیکھیں آمنو ایمان لاؤ، آمنو ایمان لائے، پاسٹ ٹینس، پھر وہ لوگ وہ سب جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، یعنی اللہ نے کیا فرما دیا بات کو کہ ایمان لاؤ اس اللہ اور رسول پر اور اسی اللہ کے حکم سے کیا کرو، خرچ کرو، کیونکہ اس نے کیا بنایا تم کو، اس مال کا اتھارٹی دے دی، اس مال کی کا جانشین بنا دیا، یعنی یہ مال کس کا ہے، اللہ رب العزت کا، تم اسی کی راہ میں اس کو خرچ کرو، فالذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، ایمان لے آئے تم میں سے، وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ اور واول ان سب نے انفقا خرچ کیا، لہم ان کے لیے، اجر کبیر بڑا اجر ہے، یعنی جو ایمان لے آئے اور خرچ کریں تو ان کے لیے کیا ہے، بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے۔ ایمان ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جو بنا دیا ہے تمہیں جانشین اس میں، یعنی اس مال میں، اور کیا کرو، تو وہ لوگ جو
ایمان لے آئیں اور وہ سب خرچ کریں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 8، یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان کے بعد یہاں پر حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ انفاق کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین لا وما اور ما کیا لا لیے کم تمہارے، اور کیا ہے تمہارے لیے، کیا ہو گیا ہے تم کو، لا نہیں تا تم واؤ سب امنا ایمان لاتے باللہ اللہ پر، اور کیا ہے تمہارے لیے، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ نہیں تم سب ایمان لے آتے باللہ اللہ پر۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات والرسول اور الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ال سے آ رہا ہے خاص رسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، یا وہ یدعو وہ پکارتے ہیں کم تم کو، ندا دیتے ہیں پکارتے ہیں کم تم کو، لتؤمنو لی تاکہ تا تم واو لسب امنا ایمان لے آؤ بربکم تمہارے رب پر، اور رسول تو پہلے ہی پکار چکے ہیں تم کو تاکہ تم سب ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تمہارے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم اور قد یقیناً اخذ اس نے لیا ہے، میثاقکم تم سے پکا وعدہ، ان کنتم مؤمنین رسول نے بھی وعدہ لیا ہے۔ تب اگر تم ایمان والے ہو تو رسول تم سے کیا لیتے تھے؟ بیعت لیتے تھے نا، تو اسی بیعت کو کہا گیا ہے کہ وہ تو تم سے وعدہ لے چکے ہیں کہ تم کیا کرو گے، اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ گے۔ چلیں پہلے یہ 3 آیتیں ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات یخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہ الذی وہ ہے جس نے ینزل یا وہ نزلہ نازل کیا ہے علی عبدہ علی پر عبدہ اس کے عبد اس کے بندے پر، وہ یعنی وہ اللہ وہ ہے جس نے اس نے نازل کیا ہے اس کے بندے پر اپنے بندے پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات واضح نشانیاں واضح آیتیں لیخرجکم لی تاکہ یا وہ خرجا نکالے کم تم کو تاکہ وہ نکالے تم کو، کون؟ وہ جو بندے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نکالے تم کو من الظلمات، ظلمت کا پلورل ہے ظلمات، ظلمتوں سے اندھیروں سے الی النور نور کی طرف روشنی کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور جب بھی ظلمات آئے گا یہ پلورل کے فارم میں آئے گا، اندھیرے جب آئے گا تو پلورل کے فارم میں آئے گا بہت سے اندھیرے، اور نور آئے گا تو ایک ہی نور آئے گا، کیونکہ گمراہی کے اندھیرے بہت سے ہیں لیکن ہدایت کا صرف ایک ہی نور ہے۔ قرآن کریم ایک ہی کتاب ہے جو ہدایت دے سکتی ہے، گمراہ کرنے کے لیے ہزاروں راستے، کفر کا راستہ، شرک کا راستہ، منافقت کا راستہ، اور نافرمانی کا راستہ، معصیت کا راستہ، تو ظلمتیں تو بہت سی ہیں، اندھیروں کے راستے بہت سے ہیں لیکن صراط مستقیم صرف ایک ہے، ڈنڈیاں بہت ساری، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ اللہ وہ جس نے نازل کیا اس کے بندے پر اپنے بندے پر واضح نشانیاں واضح آیتیں یعنی قرآن کریم، تاکہ وہ نکال دے تم کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف، ٹھیک ہے، روشنی کی طرف۔ وَإِنَّا اور انا بے شک، وَإِنَّا اور بے شک اللہ اللہ بکم تم پر تم سب پر لرؤوف الرحیم، لا لام تاکید ہے، لام ضرور، رؤوف شفیق شفقت کرنے والا، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا رحم کیا اس نے؟ اپنے نبی کے ذریعے تمہیں گائیڈنس عطا کی، اپنے نبی کے ذریعے سے تمہیں قرآن کا نور عطا کیا اور تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی مشعل راہ دکھا دی۔
وہ وہی ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح نشانیاں یعنی قرآن کریم، تاکہ وہ نکالے تم سب کو یعنی ایمان والوں کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. اور بے شک اللہ تم سب پر بہت شفیق شفقت کرنے والا، نرم ہے اور رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 10. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اور ماں کیا لا لیے ہم تمہارے، کیا ہے تمہارے لیے اور کیا ہو گیا ہے تم کو، کیا ہے تمہارے لیے. ان لا، دو لفظ ہیں، ان پلس لا، ان کے لا نہیں، کہ نہیں، تنفقو تا تم واؤل سب نفقہ خرچ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اور کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم سب نہیں کہ نہیں تم سب خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث وراثت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی. لا یستوی، لا نہیں یا وہ استوا برابر ہیں، منکم تم میں سے، من جو اولئک، یہی لوگ، اعظم، فلو پیٹرن پر ہے، اعظم زیادہ عظیم ہے، زیادہ بڑے ہیں، درجتن درجات میں، زیادہ بڑے ہیں درجوں میں، من الذین، من سے، الذین ان لوگوں سے، انفقوا جن لوگوں نے خرچ کیا، من بعد اس کے بعد، فتح کے بعد جن لوگوں نے خرچ کیا تو وہ کم ہے درجے میں، اور جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا وہ زیادہ ہیں درجے میں. وقاتلوا، اور ان سب نے مقاتلہ کیا، جنگ کی، جہاد کیا. وَكُلًّا، اور کلن ہر ایک کے لیے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، الحسنى، اچھا، بہترین. ایسا نہیں ہے کہ درجے میں کم ہے تو ان کو کچھ ملے گا نہیں، سب کے لیے درجات ہیں الگ الگ، لیکن وعدہ بہت اچھا ہے، یعنی درجات اوپر نیچے ہوں گے لیکن اجر بہت بہترین ہوں گے سب کے. وکلن، اور ہر ایک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، الحسنى، بہتر، اچھا، بھلائی کا. واللہ، اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیر، اس سے باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے. اور کیا ہے تمہارے لیے، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ نہیں تم سب خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، اور اللہ ہی کے لیے میراث یعنی مطلب انہیریٹنس، میراث آسمانوں اور زمین کی، نہیں ہے برابر، نہیں ہو سکتے برابر تم میں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور انہوں نے جنگ بھی کی. اولئک، یہی لوگ، اعظم، زیادہ بڑے ہیں، زیادہ عظیم ہیں درجوں میں، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد، فتح کے بعد، اور ان سب نے جنگ بھی کی، لڑائیاں بھی کی. اور ہر ایک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے بھلائی کا، حسنى، اچھا، اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو باخبر ہے. اب جو صلح حدیبیہ ہے، اور صلح حدیبیہ کو بھی کسی مفسرین نے کہا ہے کہ فتح، کیونکہ اللہ نے اس کو فتح مبین کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ فتح مکہ. دیکھیں اس وقت جب فتح نہیں ہوئی تھی اس وقت حالات سنگین تھے، بہت مشکل ترین حالات تھے، اس کے اندر خرچ کرنا اور جنگ کرنا وہ بڑی بات تھی. جیسے حالات ہوتے ہیں نا ویسا ریوارڈ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ جب مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، مسلمان جیت گئے، مسلمانوں کی اپنی ایک اسلامک اسٹیٹ بن گئی، اب جو خرچ کر رہے ہیں، اور ایک وہ موقع تھا جب لوگوں کی جانوں پر بنی ہوئی تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنے مطلب ہر ممکن کوشش کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے، تو یہ دونوں اسٹیٹ برابر تو نہیں ہو سکتی نا.
کہ جو مشقت میں خرچ کر رہا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کام ہم نے ایک صحابی کے بارے میں پڑھا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی. جب یلغار ہوئی کہ آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو انہوں نے کیا کیا، پوری رات محنت کی. اور پوری رات محنت کر کے جب انہوں نے صبح کو ان کے جو مالک نے ان کو کیا دیا، ایک سا کچھ کھجور دی، آدھا 1 کلو کھجور دے دی کہ یہ تمہارا اجر ہے. اب وہ کھجور لا کر مال غنیمت میں جمع کروا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اتنی سی کھجور لے کر آئے اور سمجھ رہے ہو کہ جنگ فتح ہو جائے گی. یہ کہا، کیا کہا، پورے مال غنیمت پر بکھیر کر کیا کہا، اگر یہ سارے غنیمت پر بھاری ہیں، یعنی وہ آدھا 1 کلو کھجورے اس سب کے اوپر بھاری پڑ گئی، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی محنتیں یہاں پر صرف کر رہے ہیں، وہ اپنی کوششیں لگا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ایفرٹس دے رہے ہیں اپنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مشقتوں میں خرچ کر رہے ہیں اور جو مشقتوں کے بغیر خرچ کر رہے ہیں، کیسے برابر ہو سکتے ہیں. یعنی دیکھیے ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ جب جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آج بھی صبح میں بھی یہی آیتیں آئی تھی کہ جیسے اللہ ابھی ہم آپ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبادتوں کا معاملہ جو ہوتا ہے ہر سچویشن میں الگ ہوتا ہے. ہر بار عبادت تسبیحات کو نہیں کہا جاتا، ہر بار عبادت سجدے میں پڑے رہنے کو اور نوافل کو نہیں کہا جائے گا. اگر کسی جگہ پر قحط سالی ہو گئی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے بیٹھ کے گھر میں دعائیں کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی یہ عبادت نہیں ہے، یہ آپ کا یہ درویشی ہے، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. ابھی تو تم کو جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے، مال خرچ کرنا ہے، یہ عبادت ہے. کیونکہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جہاں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو پیاسوں کو پانی پہنچانا، اس وقت کی عبادت وہ ہوگی، نہ کہ نفل مصلے بچھا کر نوافل پڑھنا، وہ عبادت ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب جہاں پر جیسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، عبادت کی ڈیفینیشن، عبادت کی جو تعریف ہے وہ اس حساب سے چینج ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. ایک تو ہے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قربانی والے دن اللہ کو قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں لگتا. اس کو اس دن آپ چاہے اس کو، لوگ کہتے ہیں نا ہم عمرہ کرا دیں گے، اس کو یہ کر لیں گے، ہم کچھ سبسٹیٹیوٹ کر لیں گے، نہیں. اللہ نے کہا قربانی والے دن مجھے سب سے بہترین جو عبادت لگتی ہے وہ قربانی ہے، تو قربانی ہی کرو. ٹھیک ہے. ہاں آپ اگر یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ ایکسپینسو کی بجائے تھوڑا سا ہاں کم اس کا لے آئیں اور پھر اس کے اوپر اسپینڈ کر سکتے ہیں، یوں کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ قربانی والے دن صرف قربانی کی جائے. وہ حدیث ہم آپ کو انشاءاللہ گروپ میں بھیجیں گے. تو یہاں پر بتانے کا کیا مقصد ہے کہ جب وہ لوگ فتح مکہ ہوئی ہے یا صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، ان کے پاس خود کا کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے نا صہیب رومی جب جا رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے، تو کیا کیا لوگوں نے ان کو پکڑ لیا کہ تم روم سے آئے تھے، مکہ میں تو رہنے والے تھے نہیں تم، جو بھی تم نے کمایا مکہ سے کمایا، تو یا تو سب کچھ دے دو یا تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کیا کہا، سب لے لو، میں تو مدینہ جا کر رہوں گا. تو سب کچھ دے دیا، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس، ایک پیسہ بھی انہوں نے لے کے جانے نہیں دیا ان کو. یہ اور مکہ سے مدینہ کا سفر کوئی ایسا 2 دن کا یا 5 مطلب ایسا 1-2 گھنٹے کا سفر نہیں ہے کہ بس یوں کیا اور فلائٹ میں بیٹھے اینڈ دین یو ریچ دا مدینہ، ایسا نہیں ہوتا. وہاں کا صحرائی علاقہ، تب ہاں مہینوں لگ جاتے تھے اور پیدل سفر کرنا پڑا ان کو، کیونکہ انہوں نے ان کی سواری بھی چھین لی. ہاں تو سوچے آج اتنی تیز رفتار سواریوں کا یہ معاملہ ہے، تو جب لوگ پیدل چلا کرتے تھے یا اونٹوں پر جایا کرتے تو کیسا کتنا مشقت والا معاملہ ہوگا. اور اب تو دنیا کے روڈز اور سارا کچھ بن گیا، اتنا فرنش، اتنا زبردست. وہ ویسا نہیں تھا، پہاڑی اور سنسان علاقے ہوا کرتے تھے، کچھ خبر نہیں کب کوئی آئے لوٹ لے جان لے لے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا مشقتوں کے وقت جن لوگوں نے کیا کیا، جنگ کی اور انفاق کیا، ان کے درجے بلند ہے ان لوگوں کی بنسبت جنہوں نے آسانیوں میں خرچ کیا، جنہوں نے کوئی مشکلیں نہیں تھی نہیں ہے پھر بھی وہ کر رہا ہے. بالکل دے دیں گے، یہ بڑی بات ہے نا. اس کے لیے کتنا بڑا وہ چاہیے نا، جگر چاہیے، ضرب چاہیے. تو یہاں پر اللہ نے کہا دونوں کے درجات مختلف ہیں. ہاں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ میں دوسروں کو اجر نہیں دوں گا. عادت تو دونوں کے لیے بھلائی کا ہی ہے، لیکن معاملات تھوڑے الگ الگ ہوں گے.
درجات تھوڑے ڈفرینٹ ہوں گے کیونکہ اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. 20 روپے خرچ کیا انکم, ہاں وہ کماتا 30 روپے اور اس میں سے اس نے 20 روپے خرچ کر دیا, اور ایک کماتا ہے کروڑ روپے اس میں سے لاکھ خرچ کیا, تو کس نے زیادہ خرچ کیا؟ 30 ہو کے 20 دے رہا ہے اور وہ کروڑ میں سے لاکھ دے رہا ہے, کتنا پرسنٹ دیا اس نے صرف 10% دیا, اور یہ 30 میں سے 20 دے رہا ہے تو اراؤنڈ کتنے پرسنٹ دے رہا ہے؟ 80% کے قریب دے رہا ہے وہ, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں, مشقتوں میں اور جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت اس کو کر لینا کیا ہے, زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے, اور آسانیوں میں وہی چیز کرنا وہ تھوڑے سے درجات میں کم ہوں گے لیکن بھلائی سب کو ملے گی, اجر سب کو ملے گا لیکن درجات میں فرق ہوگا, اور اللہ تو باخبر ہے تمام کاموں سے. چلیں ریپیٹ کریں آیت نمبر 11. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. من کون ہے, الذی وہ جو, یقرض اللہ وہ قرض دے اللہ اللہ کو, ذا قرض دینے والا ہے اللہ اللہ کو, اللہ کو, کون ہے وہ جو قرض دینے والا ہے اللہ کو, قرضا حسنا اچھا قرض, بہترین قرض, فیضاعفہ پھر یا وہ ضعفہ بڑھا دے اس کو یعنی اس قرض کے اجر کو, لہو اس کے لیے مطلب اس کے اجر کے مطابق اس کے لیے وہ اس کو بڑھا دے. اور کون ہے وہ جو قرض دینے والا ہے اللہ کو اچھا قرض, پھر وہ بڑھا دے اس کو اس کے لیے یعنی اجر کو بڑھا دے, وَلَهُ اور اس کے لیے اجر کریم عزت والا اجر ہے. اور یہ آپ کو قرض حسنہ والی آپ کو حدیث پتہ ہی ہے ابو دہدہ کی, کیا تھی وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے, تو جو یہود تھے انہوں نے کیا کہا تھا, نعوذ باللہ کیا کہا, تمہارا رب فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں, تمہارا رب ہم سے قرض مانگتا ہے, دیکھو تمہارا محمد کا رب غریب ہو گیا, نعوذ باللہ. اور صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا, ابو دہدہ انہوں نے ان کے پاس مدینہ میں سب سے بڑا باغ ابو دہدہ کے پاس تھا, سب سے بڑا, 900 پیڑ تھے اس کے اندر کھجوروں کے, امیجن دا وسعت آف دس گارڈن, اتنے بڑے اس کے اندر کھجوروں کے درخت تھے اور بہت وسعت تھی اس مطلب باغ میں, اور انہیں اتنا بڑا باغ تھا کہ اسی کے اندر جو تھا ان کا گھر بھی تھا, اسی باغ کے اندر ہی گھر تھا. جب اللہ رب العزت نے فرمایا کون دیتا ہے اللہ کو اچھا قرض, تو ابو دہدہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو کہا ہاں, تو کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں کہ ابو دہدہ نے اپنا باغ آپ کو قرض دیا, اللہ کی راہ میں قرض دے دیا, اب یہ تو کیا اللہ قبول کر لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً قبول کرے گا. تو اتنی تیزی سے دوڑ لگا دی اور وہاں کھیت کے باہر کھڑے ہیں, اپنے مطلب باغ کے باہر کھڑے ہوئے اور زور زور سے آواز لگا رہے, ام دادا باہر نکل کے آؤ, باہر نکل کے آؤ. تو وہ کہتی کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے, اتنی زور زور سے کیوں چلا رہے؟ کہا ہم نے یہ کھیت اللہ کو قرض دے دیا ہے, تو اب باہر نکل کر آ جاؤ. مطلب اب انٹر بھی نہیں ہوئے, خود انٹر نہیں ہوئے, اور ان کی والدہ اور اپنی بیوی سے کہا کہ باہر نکل آؤ. تو دونوں کیا کری, اور کہ اتنا سنایا ان کو کہ اللہ کیا تم کیا کام کر کے آئے ہو, ایسے ہی ہوا تھا. ہاں خوش ہو گئی, ہماری طرح نہیں, ہم جیسی بیویوں کی طرح, ہم جیسی ماں اور ہم جیسی بہنوں کی طرح نہیں, خوش ہو گئی, اتنا خوش ہو گئی, اور باہر دوڑتی بھی آئی ہیں کہ اپنے اولاد کو اور اپنی ماں کو, والدہ کو, سب کو لے کر باہر آ گئی کہ آپ نے زبردست سودا کر کے آئی, یعنی اتنا مطلب اتنا بہترین سودا آپ نے کر لیا. ورنہ تو ہم جیسی عورتیں ہوں تو شوہر کا جینا حرام کر دیں, آخری سانس تک اس کو یاد دلائیں گے تم نے یہ غلطی کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے تو وہ اس کو بڑھا دے, اور پھر اس کا اجر کیسا ہے, بڑا با عزت اس کو اجر عطا کیا جائے گا. تو یہ معاملہ تھا ایمان والوں کا, اصل ایمان والے وہ لوگ تھے. اور منافقوں کا کیا تھا معاملہ, کوئی جو یہود نے کہا کہ اللہ کیا ہو گیا, نعوذ باللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں, جس لیے اسی وجہ سے اللہ تمہارا کیا کرتا ہے, ہم سے قرض مانگتا ہے.
اللہ نے فرمایا کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، پھر وہ بڑھا دے اس کو اس کے لیے، اور اس کے لیے عزت والا کیا ہے، اجر ہے۔ قرض دیتے ہیں تو کیا ملتا ہے، سود ملتا ہے نا، بینک میں ہم لوگ نہیں لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں تو سود نہیں لیتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا قانون بنایا ہوا ہے نا کہ جب قرض دیا جاتا ہے تو سود ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سود دنیا والوں کا لینا حرام ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب ملتا ہے نا بڑھا چڑھا کر، we can enjoy that، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم قرض دو گے میں تمہیں بڑھا چڑھا کر اس کو ریٹرن کروں گا، اتنا ہی نہیں دوں گا، بڑھا کر دوں گا، اور وہ تمہارے لیے حلال ہے کیونکہ تمہارا رب تم کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یوم، جس دن، ترا آپ رات دیکھیں گے، المؤمنین ایمان والے مردوں کو، والمؤمناتی ایمان والی عورتوں کو، منائن آئے گا تو مرد، آتن آتن آئے گا تو عورتیں۔ جس دن دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، یس یا وہ سا دوڑ رہے ہوں گے، نورہم ان کے نور، ان کی روشنیاں، بین ایدیہم، بینا درمیان، ایدی دونوں ہاتھوں، ہم ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی ان کے سامنے، بینا ایدی کو ایک ساتھ پڑھیں گے سامنے، ہم ان کے بینا ایدی سامنے، اور جس دن دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، وہ دوڑ رہے ہوں گے ان کے نور ان کے سامنے، ہم ان کے بینا ایدی سامنے، ببی ایمانہم، ایمان کل ہم نے پڑھا تھا اصحاب الیمین، واٹ از یمین، رائٹ ہینڈ، گڈ، بی ایمانہم ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دوڑ رہے ہوں گے ان کے سامنے ان کے نور، اور ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں طرف، بشراکم، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہوں گے، بشراکم، خوشخبری ہے تمہارے لیے، glad tidings are for you، تو بشرا یعنی خوشخبری، بشارت، کم تمہارے لیے خوشخبری ہے، الیوم، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، کس چیز کی، جنات، باغات کی، تجری بہتی ہیں، من تحتیا، اس کے نیچے سے، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدینا، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ان جنتوں میں، آ کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی، ذالکا، یہ ہوا، وہی، الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے، یہ ہے ہماری کامیابی کے ڈیفینیشن کیا ہے، اگر امبانی 1.5 کروڑ کما رہا ہے تو ہماری ڈیفینیشن ہے 2 کروڑ اگر ہم کمائیں گے ایک مہینے میں تو ہم کامیاب ہو گئے، ہے نا، یہی ہماری ڈیفینیشن ہے نا، اگر اس کا نام اتنا اونچا ہے تو اس سے نام اونچا بڑھ جائے گا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا، کامیابی کیا ہے، کہ جن کے نور ان کے آگے اور دائیں دائیں دوڑ رہے ہوں اور ان کو جنتوں میں داخل کر دیا جائے، یہی بڑی کامیابی ہے، اور اس کے لیے ہم دعا بھی پڑھائے ہیں، ہاں، پل صراط پر، جی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب جنت میں دیکھیں پل صراط کس جگہ پر ہے، ڈائریکٹ جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر ایک بہت باریک سا راستہ ہے جو کہ تلوار سے بھی زیادہ باریک اور دھار والا ہے، اور بہت اندھیرا ہے وہاں پر، بہت زیادہ اندھیرا، ٹھیک ہے، اور وہ کہاں پر بنا ہوا ہے، جہنم کے اوپر، نیچے جہنم ہے، اگر ذرا دائیں بائیں ہوئے تو نیچے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ جو چائنیز لوگ ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں اور وہ نیچے پوری کھائی رہتی ہے، ہاں، تو ویسے ہی، لیکن نیچے آگ جل رہی ہے، دہک رہی ہے، کائے کی، جہنم کی آگ، اوپر پل صراط پتلا، بہت، بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ دھار والا، اور بہت زیادہ اندھیرے والا۔ اب کیا ہوگا کہ یہ پار کرو گے تو جنت ملے گی، پار پورا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں سے لوگ چلیں گے اور ہر انسان کا اپنا اپنا نور ہوگا اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈس، جتنے جیسے اعمال ہوں گے اتنا ان کو نور ملے گا، زیادہ اعمال ہے زیادہ نور ہوگا، کم اعمال ہے کم نور ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ جب یہ لوگ چلنا شروع کریں گے ان کے اعمال ول لائٹن اپ، ان کی روشنی دکھائی دے گی، جیسے بھی اعمال ہے، تھوڑے اعمال ہے تو دیکھیں کچھ لوگوں کے اعمال جو ہوں گے اتنے ہوں گے کہ ان کے آگے پیچھے سب جگہ پر نور
घूम रहा होगा। कुछ लोगों के अमाल थोड़े होंगे तो मुरादा होगा, कुछ लोगों के सिर्फ अंगूठे बराबर, कुछ लोगों के बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे ईमान वाले मर्द और औरतों के नूर, आगे लाइट की ज्यादा जरूरत होती है ना, जब गाड़ी चलती है अंधेरे में तो हमें हेडलाइट्स की जरूरत होती है, वैसे ही उनके नूर हेडलाइट्स की तरह उनको दाएं और आगे दिखा मतलब चमक रहे होंगे, और वो क्या कर जाएंगे, पूरी पुल सिरात उसी रोशनी में पार कर जाएंगे। जिनको दिखाई नहीं देगा वही तो गिरेंगे ना जहन्नम में। इसका क्या मतलब है, अमान ही नहीं है कि अपनी रोशनियां कर पाते और गिर जाते हैं जहन्नम में, और जिनके पास नूर होंगे, जिनके पास अमल होंगे, वो पार कर जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि खुशखबरी सुना दो ऐसे लोगों को जिनके पास नूर है। इसीलिए वो दुआ करते हैं ना हम लोग, रब्बना अतमिम लना नूरन, ए रब कामिल कर दे, तमाम कर दे, नूरना हमारे नूर, हमारे लिए, रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना, और बख्श दे हमको, जहन्नम में गिरने से बचा लेना, बख्श देना, अजाब से बचा लेना, वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तो ये दुआ जो है आप लोग याद करें और हर नमाज में पढ़ा करें, वो फुल सिरात पर काम आएगी इंशाल्लाह दुआ। ठीक है, तो क्या कहा, जिस दिन आप देखेंगे ईमान वाले मर्दों और ईमान वाले औरतों को दौड़ रहा होगा उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं तरफ, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, आज के दिन जन्नत की बागात की बहती हैं उसके नीचे से नहरें, हमेशा रहेंगे फीहा उसमें, यही बड़ी कामयाबी है, ये वही तो बड़ी कामयाबी है। यौम यकूलू, चले पहले इतना रिपीट करें फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 13, यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनू ज़ुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा फदुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फीहि रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़ब्लिही मिन क़ब्लिही क़ब्लिहिल अज़ाब। यौमा, जिस दिन, यकूलु या वो, कूलू कहेंगे, कौन, अल मुनाफिकूना मुनाफिक मर्द, वल मुनाफिकातु और मुनाफिक औरतें। ईमान वालों का मामला बताया गया, अब मुनाफिकों के बारे में बताया जा रहा है। जिस दिन वो कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, लिल्लज़ीना लिए, अल्लज़ीना उन लोगों के लिए, आमनु जो लोग ईमान लाए, ईमान वालों से मुनाफिक लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, उनजुरूना, वाओ तुम सब, उनजुर इंतजार करो ना हमारा, जरा ठहर जाओ इंतजार करो हमारा, नक़तबिस, नून हम कबसा, शोला हासिल करे, नूर हासिल करे, मिनूरिकुम, मिन नूरिकुम मिन से, नूर नूर कुम तुम्हारे, तुम्हारे नूर से, रोशनी हासिल करें हम तुम्हारे नूर से, यानी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जरा आहिस्ता से चल लो तो हम भी क्या हो जाए, पार लग जाए, तो जरा आहिस्ते चलो, जरा इंतजार करो। जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, या उन लोगों से जो ईमान लाए, तुम सब इंतजार करो हमारा, हम हासिल कर लें रोशनी तुम्हारे नूर से, यानी हमें भी बेड़ा पार लगवा दो, हमारा भी, हमें भी पार करवा दो। ईला, कहा जाएगा, वाओ अलिफ उन सब से, इरजिऊ तुम सब लौट जाओ, वरा अकुम, वरा पीछे, कुम तुम्हारे, अपने पीछे, तुम्हारे पीछे तुम लौट जाओ, फल तमिसु नूरन, फिर इल्तमिसु तलाश करो, वावलिफ तुम सब नूरन, नूर को, पीछे लौटो और अपने नूर खुद तलाश करो, पीछे हट जाओ, कहते हैं ना पीछे हटो, दूर हटो, और अपना अपना मामला खुद सही करो, यहाँ पर हमसे मत इल्तिजा करो। कीला, कहा जाएगा, तुम सब लौट जाओ तुम्हारे पीछे और तुम सब तलाश करो नूरन, नूर को, फजुरिबा, फिर जरबा मार दी जाएगी, डाल दी जाएगी, बैनहुम उनके दरमियान, बिसूरिन एक दीवार, दीवार पर्दा, ठीक है, एक दीवार डाल दी जाएगी, लहू उसके लिए, बाबुन बाब दरवाजा भी होगा, यानी उनके और ये काफिरों के मुनाफिकों और ईमान वाले, जब तक इन लोगों की कन्वर्सेशन चल रही होगी, इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों के दरमियान क्या कर देंगे, एक दीवार डाल देंगे। और दीवार कैसी, जैसे ये है ना दरवाजे वाली, एक एक पार उस तरफ एक पार इस तरफ, दरवाजा भी बीच में होगा। अब अल्लाह सुब्हानो तआला क्या फरमा रहे हैं, बातिनुहु उसके बातिन, यानी उसके अंदर, फीही उसमें, उसके यानी
اس دروازے کے اندر کے سائڈ کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی اس طرف. اور وظاہرہ، اور اس کے ظاہر میں یعنی اس کے باہر، من قبل ہی اس کے سامنے سے، العذاب عذاب ہوگا، یعنی اس پار جہنم اس پار جنت. تو اللہ نے فرمایا کہ مطلب اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جب تک یہ بات ہی کر رہے ہوں گے اللہ اتنے میں کیا کر دیں گے؟ ضُرِبَ بَيْنَهُمْ، مار دیں گے یا ڈال دیں گے. ضربہ کا مطلب اصل ہوتا ہے مارنا، لیکن چونکہ یہاں پر دیوار کی بات آ رہی ہے تو حائل کر دینا، ڈال دینا. پھر ضُرِبَ حائل کر دی جائے گی، ڈال دی جائے گی، بنا دی جائے گی، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، بِسُورٍ ایک دیوار کو، لہو اس کے لیے یعنی اس کا، بابن ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ اس کا باطن، اس کے اندر، اس کے اندرونی جانب، فی ہی جس میں کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی. وظاہرہ اور اس کے بیرونی طرف، ظاہری طرف، من قبل ہی اس کی طرف سے، اس کے سامنے سے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. کتنا سخت معاملہ ہوگا نا. یعنی ہاں ایمان والے جو آگے آگے چل رہے ہیں ان سے کیا کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو، آہستہ چلو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ کیا ہو جائے؟ پار ہو جائیں. تو ایسا ہوتا ہے نا، کوئی آگے ٹارچ لے کے چل رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذرا آہستہ آہستہ چلو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ چل نکلوں. تو وہی اسی طریقے سے یہ لوگ کہیں گے کہ ذرا ہمیں بھی ٹارچ دکھا دو، ذرا ہمارا بھی روشنی پار کروا دو. اتنے میں ان سے کہا جائے گا، یہ ایمان والے نہیں کہیں گے، یہ اللہ رب العزت کہیں گے. کیا؟ لوٹ جاؤ تمہارے پیچھے اور تلاش کرو اپنے نور. اور ڈال دیا جائے گا اتنے میں ان کے درمیان دروازہ، اور اس کے لیے یعنی اس کے دروازے کے کیا ہوگا؟ سوری، اس کے درمیان دیوار ڈال دی جائے گی اور اس کا دروازہ بھی ہوگا. باب یعنی دروازہ. اور کیا ہوگا؟ اس دروازے کے ایک طرف رحمت ہے اور دوسری طرف عذاب ہے. جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تم سب نہ ذرا انتظار کرو نہ ہمارا، ہم روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے. کہا جائے گا تم سب لوٹ جاؤ تمہارے پیچھے اور تم سب تلاش کرو، پل تمسو اور تم سب تلاش کرو نور کو، روشنی کو. پھر ضُرِبَ ڈال دی جائے گی، بنا دی جائے گی ان کے درمیان، بسورن ایک دیوار، اس کے لیے یعنی اس کا ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ اس کے باطن میں یعنی اس کے اندر، اس کے اندرونی سائڈ، فی ہی اس میں رحمت ہوگی، بظاہرہ اور اس کے باہر یعنی ظاہری طرف یعنی باہری سائڈ، من قبلی اس کے سامنے سے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں. آیت نمبر 14. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادونهم یا وہ سب نادا پکاریں گے ہم ان کو. اب دروازہ لگ گیا، دیوار بن گئی، اب کیا کریں گے؟ زور زور سے آوازیں دیں گے تاکہ دیوار کے پار آواز چلی جائے. اب یہ پکار کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا وہ سب نادا ندا دیں گے، پکاریں گے ہم ان کو یعنی ایمان والوں کو. اور کیا لم نہیں نون ہم کن تھے، معکم تمہارے ساتھ، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالو وہ سب کہیں گے بلا کیوں نہیں. اب یہ ایمان والے کہہ رہے ہیں، کہیں گے ایمان والے بلا کیوں نہیں، ولیکنکم اور لیکن لیکن کم تم سب، فتن تم نے فتنے میں ڈال لیا تھا، انفسکم تمہاری نفسوں کو، اپنی جانوں کو تم نے آزمائش میں ڈال رکھا تھا، فتنے میں ڈال رکھا تھا. وتربصتم اور تم سب تربصا انتظار کر رہے تھے، ورتبتم اور تم سب ارتبا شک میں پڑے تھے، وغرتکم اور گرہ دھوکے میں ڈال دیا تھا، تم کو الامانیو جھوٹی خواہشوں نے. اب یہ ایمان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے ایمان والے کیوں نہیں، یعنی تم ہمارے ساتھی تھے دنیا میں لیکن تم نے فتنے میں ڈال دیا تھا تمہاری نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اور تم انتظار کر رہے تھے اور تم شک میں پڑے ہوئے تھے اور تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا تمہاری امانی
جھوٹی خواہشوں نے، حتی یہاں تک کہ جا آ گیا امر اللہ اللہ کا حکم، وغرکم اور غرکم دھوکے میں ڈال دیا، اور غرہ دھوکے میں ڈال دیا تم کو باللہ اللہ کے بارے میں، الغرورہ بڑے دھوکے باز نے، غرور دھوکا باز کون؟ شیطان، شیطان نے اللہ کے بارے میں تم کو دھوکے میں ڈال دیا تو تم اس کی بات پہ عمل کر رہے تھے۔ وہ سب پکاریں گے، وہ سب منافقین پکاریں گے ان کو یعنی ایمان والے کو، کیا نہیں ہم تھے تمہارے ساتھ، یعنی دنیا میں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ سب کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ ہی تھے، اور لیکن تم سب نے فتنے میں ڈال دیا تھا، یعنی آزمائش میں ڈال رکھا تھا تمہاری نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اور تم سب انتظار کر رہے تھے کس چیز کا؟ اسی دن کا، آج کے دن کا، عذاب کے دن کا، تم تو موت کا انتظار کر رہے تھے، تم دین حق سے شک میں پڑے ہوئے تھے، وغرتکم اور تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا تمہاری جھوٹی خواہشوں نے، یعنی تم اپنی خواہشوں کے مطابق زندگیاں بسر کرتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم، موت آ گئی، عذاب آ گیا، قیامت کا دن آ گیا، پلسرات کا وقت آ گیا، سارے جو حکم تھے اللہ کے وہ تمہارے سامنے آ گئے، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا تم کو اللہ کے بارے میں، دھوکے میں ڈالنے والے نے کون؟ شیطان نے۔ اللہ اکبر۔ فَالْيَوْمَ آیت نمبر 15، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ فَالْيَوْمَ پھر اليوم آج کے دن، لا نہیں، یا وہ اخذ پیش اور زبر اخذ کیا جائے گا، لیا جائے گا، تو آج کے دن نہیں وہ لیا جائے گا منکم تم سے، فدیتن کوئی فدیہ، کوئی مال تم سے نہیں لیا جائے گا تم اپنی جان چھڑا سکو، آج کوئی فدیہ، کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، پھر آج کے دن نہ لیا جائے گا، نہ اخذ کیا جائے گا تم سے کوئی بھی فدیہ، اور لا نہیں، من الذین من سے، الذین ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کفر کیا، نہ تم منافقوں سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے فدیہ لیا جائے گا، آج تمہاری جان پھنس گئی، اب اس سے تم باہر نہیں نکل سکتے۔ مأواکم، مأوا ٹھکانہ، کم تمہارا، النارو النار جہنم آگ ہے، یعنی خاص آگ، جہنم کی آگ ہے، تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہے، یا یہی مولاکم دوست ہے تمہاری، کون؟ یہ جہنم، یہی آگ تمہاری دوست ہے، وبئس المصیر اور کتنی بری کیا ہے مصیر، لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ۔ پھر آج کے دن نہیں اخذ کیا جائے گا، لیا جائے گا تم سے کوئی بھی فدیہ، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ان سے بھی کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، اور ٹھکانہ تمہارا النار آگ ہے، وہی تمہاری کیا ہے دوست ہے، تمہاری مطلب تمہاری ساتھی آج کے دن آگ ہی ہے، وبئس المصیر اور کتنا برا یہ لوٹنے کا مقام ہے یعنی ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 16، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا، لم نہیں، یا وہ، یعنی آیا ہے، وہ آیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو واو الف وہ سب امنا ایمان لائے ہیں، کیا نہیں وہ آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، یعنی کا مطلب ہوگا وقت کا آنا، سوری ہم نے وقت نہیں کہا، کیا نہیں آیا ہے وہ وقت ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، ان کے تخشعوا وہ خشاع ڈریں، خشیت اختیار کریں، ڈر جائیں، نرم پڑ جائیں، قلوبہم ان کے دل، کیا نہیں آیا ہے وہ وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ ڈر جائیں، نرم پڑ جائیں، جھک جائیں ان کے دل، کس کے دل؟ ایمان والوں کے دل، ذکر اللہ اللہ لیے ذکر اللہ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کے لیے، کیا نہیں آیا ہے وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ ڈر جائیں یا نرم پڑ جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق اور ما جو نزلہ اس نے نازل کیا ہے، من الحق کی حق میں سے،
یعنی جو اللہ رب العزت نے حق نازل کیا اور جو اللہ کا ذکر ہے ان کے دل کیوں نہیں اس سے کانپتے, کیوں نہیں اس سے ڈرتے. ولا یکونوا, اور لا نہیں یا وہ واولی سب کونو ہو جائیں, اور نہ وہ سب ہو جائیں کالذین ان لوگوں کی طرح اوت الکتابہ جنہیں عطا کی گئی دی گئی ہے الکتاب کتاب من قبلو اس سے پہلے, اور ان کو چاہیے کہ یہ یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے کانپتے نہیں, ڈرتے نہیں. تو ان کو کیا چاہیے, وہ کافروں کی طرح اوت الکتاب اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی. فطالا, پھر طالا طویل ہو گئی, لمبی ہو گئی, علیہم ان پر, الامد مدت, فقست پھر قصد سخت ہو گئے, قلوبہم ان کے دل, من قبل اس سے پہلے, فطالا پھر طویل ہو گئی, علیہم ان پر, امدا مدت, فقصد پھر قصد, قلوب فیمیل ہے اس لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے, پھر مضبوط ہو گئے, سخت ہو گئے ان کے دل, وکثیرم اور بہت سے, منہم ان میں سے, فاسقون فاسق ہیں نافرمان ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر ایک مرتبہ اور دیکھیں. کیا نہیں آیا ہے وہ وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ نرم پڑ جائیں, خشیت اختیار کرے, ڈرے ان کے دل, یعنی ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کے ذکر سے, اور جو نازل کیا ہے حق میں سے, یعنی اللہ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے اور جو ذکر اللہ ہے ان کے دل اس سے اب تک نہیں ڈرتے. کیا وہ وقت نہیں آیا اب تک کہ وہ ڈریں اس سے, اور نہیں وہ سب ہو جائیں ان لوگوں طرح ان لوگوں کے جنہیں عطا کی گئی کتاب, یعنی یہود اور نصارہ اس سے پہلے, یعنی تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے یہود اور نصارہ, فطالا طویل ہو گئی ان کے اوپر مدت, تو سخت ہو گئے ان کے دل, یعنی طویل ہو گئی, یعنی اللہ نے جب مہلت دی تو انہوں نے سمجھا اللہ ہم سے کچھ ناراض نہیں, اللہ رب العزت کیا ہے ہم سے راضی ہے, اسی لیے ہمیں اللہ نے لمبی زندگی دی. حالانکہ اللہ مہلت کیوں دیتا ہے, توبہ کرنے کے لیے, لوٹ آنے کے لیے, رجوع کرنے کے لیے. انہوں نے طویل مدت کو کیا سمجھا کہ یہ اللہ کی راضی ہونے کی نشانی ہے. اللہ نے ہمیں عذاب میں نہیں پکڑا, اللہ نے ہمیں مدت طویل دے دی, اللہ نے ہمیں لمبی عمر عطا کر دی, دیٹ مینس اللہ ہم سے راضی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے نہیں ہو جائیں ایمان والے ان لوگوں کی طرح جنہیں دی گئی تھی کتاب اس سے پہلے, یعنی قرآن سے پہلے, پھر طویل ہو گئی ان کے اوپر مدت, سخت ہو گئے ان کے دل, اور اکثر ان میں سے لوگ کیسے ہیں, نافرمان. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کا ذکر سن کر, قرآن کریم جو حق کی باتیں ہیں سن کر ان کے دل لرز جائیں, ان کے دل کانپ جائیں, ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنی کتاب کو ہی کیا کر کے رکھ دیا, تبدیل کر کے رکھ دیا. ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے, کیا باتیں, ان کو اپنی کتاب سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ کافر مطلب اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائے کہ اللہ نے ان کو مدت طویل عطا کر دی, تو انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اللہ ہم سے راضی ہے, اور اسی میں ان کے دل سخت ہو گئے, یعنی اور گناہ میں بڑھ گئے, اور زیادہ گناہ کرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے یہ اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی تھی وہ اکثر کیا ہیں, ان میں سے لوگ فاسق اور نافرمان ہیں. آیت نمبر 17, اعلموا ان اللہ, اعلموا عین لام میم علم, واو الف, تم سب علم رکھ لو, جان لو, ان اللہ کے اللہ, یحیی الارض, یا وہ حیات دیتا ہے, الارض زمین کو, بعد موتها اس کی موت کے بعد. جان لو تم سب کہ اللہ وہ زندگی دیتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. قد یقیناً بے شک, بیان کیا نا ہم نے, لکم تمہارے لیے, الآیات آیتوں کو, لعلکم تاکہ تم سب, تعقلون تم سب عقل کا استعمال کرو. یعنی اللہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے اس کی موت کے بعد, وہ جب سوکھی پڑ جاتی ہے پھر اس کے اوپر پانی برسا کر اس کو زندہ کیا جاتا ہے, اسی طرح تم کو بھی زندہ کیا جائے گا, اور تم سے بھی کیا کیا جائے گا, حساب کتاب لیا جائے
अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। चलें रिपीट करें। आयत नंबर 18। इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाति वक़रदुल्लाह क़रदन हसना युदाअफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम। इन्ना बेशक अल मुसद्दिकीना सदका करने वाले मर्द, वल मुसद्दिकाति सदका करने वाली औरतें, बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, व अक़रदू और वो सब लोग जिन्होंने कर्ज दिया अल्लाह को, कर्जन हसना अच्छा कर्ज, युदाअफ़ु या वो दाफा बढ़ा देगा, लहुम उनके लिए, व लहुम उनके लिए अजरुन करीम बाइज्जत अजर है, इज्जत वाला अजर है। बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें और वो सब लोग जो कर्ज दे अल्लाह को अच्छा कर्ज, तो वो बढ़ा चढ़ा कर देगा उनके लिए और उनके लिए इज्जत वाला अजर है। यानी हमने पढ़ा था ना 10 गुना से 700 गुना तक, और या जिसके लिए चाहे उससे भी बढ़ाकर उसका अजर दे देता है जो अल्लाह की राह में सदकात करते हैं, खर्च करते हैं। और वलहुम अजरुन करीम और उनके लिए इज्जत वाला अजर है, बाइज्जत अजर है। आयत नंबर 19। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनू ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर, उलाइका यही लोग, हुमुस सिद्दीकून यही सच्चे लोग हैं, यही सच्चों में से हैं, वशुहदाउ और यही गवाही देने वाले हैं, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, उनके रब के नजदीक, उनके रब के पास। और वो लोग वो सब जो ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूलों पर, यही वो लोग हैं, वो सब सच्चे हैं और वही गवाही देने वाले हैं उनके रब के पास। इंदा रब्बिहिम शुहदाउ इंदा रब्बिहिम गवाही देने वाले हैं उनके रब के पास। लहुम अजरुहुम लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर भी है, व नूरुहुम और उनका नूर भी है, यानी अल्लाह उनको नूर भी अता करेगा। कब? कुल सिरात में। वल्लज़ीना कफरू व और अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, वकज़्ज़बू और सबने झुटलाया भी आयातिना हमारी आयतों को, उलाइका यही लोग अस्हाबुल जहीम जहन्नम के साथी हैं। ईमान वालों और काफिरों का जिक्र किया गया कि वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, यही लोग वही सच्चे हैं और गवाह हैं अपने रब के पास, गवाही देने वाले हैं अपने रब के नजदीक, अपने रब के नजदीक गवाही देंगे। उनके लिए उनका अजर है और उनके नूर भी हैं। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, यही लोग जहन्नम के साथी हैं। चलिए पहले इतना रिपीट करें। आयत नंबर 20। इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरु फिल अमवालि वल औलाद कमसली गैसिन आजबल कुफ्फारा नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिदवानुम व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अब देखें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी जिंदगी का मजमुआ 5 अल्फाज में बयान किया। इलमू वावली तुम सब इलम जान लो, अन्नमा दर हकीकत, अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी, लाइबुन खेल है, वलहवन और तमाशा है, वजीनतुन और जीनत है, व तफाखुरुन और तफाखुर है, फखर करना, बैनकुम तुम्हारे दरमियान आपस में फखर करना, व तकासुरु और एक कसरत पाना, कसरत में निकल जाना, फिल अमवाली वल औलाद माल में और औलाद में, एक दूसरे से कसरत के लिए compete करना, एक दूसरे से कंपटीशन करना और कसरत चाहना। का मसली का जैसे के मसली मिसाल, गैसिन गैस बारिश, बारिश की, आजबा आजबा अजब लगती है, खुश कर देती है, अल कुफ्फारा कुफ्फार को, नबातुहु उसकी नबातात। अब कुफ्फार कहा गया है यहाँ पर किसान को, ठीक है।
कफरा का मतलब होता है ढांपना, और किसान क्या करता है, बीज को ढांपता है, ठीक है, उसके अंदर बोता है, तो उससे यहाँ पर कुफार कहा गया है किसान को। क जैसे कि मसला मिसाल, गैसिन बारिश आ जबा अच्छी लगती है, पसंद आती है किसान को, अलकुफार किसान को, नबातुहु उसकी नबातात, उसकी जो खेती है वो उसको बहुत अच्छी लगती है, तो माँ फिर यही जू वो खुश्क हो जाती है, यानी पहले उगती है फिर क्या हो जाती है, वो नबातात खुश्क हो जाती है। पतराहु फिर तरा आप देखते हैं वो उसको, फिर तुम देखते हो उसको मुस्फर्रा, सफरा येलो कलर की, जर्द पड़ जाती है, सूखती है, सूखने के बाद कोई भी फूल कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। कभी दरख्त के पत्ते हरे हैं, जब ऑटम आएगा बाहर में लाल हो जाते हैं, और फिर जब खिजा आती है तो येलो पड़ जाते हैं, ठीक है। यही जू वो सूख जाती है, फिर तुम देखते हो उसको मुस्फर्रा पीली पड़ गई, जर्द पड़ गई, सुमा फिर यकूनू या वो कूनू हो जाती है हुतामन, चूरा चूरा, जब वो सूख जाती है अच्छी तरह से, फिर वो उसको आप हाथ में लेंगे तो कैसे पत्ते बिखरते हैं, चूरा चूरा हो जाते हैं। वफिल आखिरती और फिल आखिरती आखिरत में अजाबुल अजीम, अजाबुल शदीद, आखिरत में सख्त अजाब है, व मगफिरतुन और बख्शिश भी है, मिन अल्लाही अल्लाह की तरफ से। आखिरत का मामला बयान किया जा रहा है, आखिरत में अजाब भी है, शदीद अजाब भी है, वल मगफिरतुन और मगफिरत का मामला भी होगा, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, व रिजवानुन और रजा भी होगी, खुशनुदी भी होगी अल्लाह की तरफ से। वमल हयातुद दुनिया इल्ला रहा, इसकी वजह से माँ नहीं हो जाएगा, और माँ नहीं, अल हयात जिंदगी, अद दुनिया दुनिया की, और नहीं है दुनिया की जिंदगी, इल्ला सिवाय मताउल गुरूर धोखे का सामान, गुरूर धोखा, मता सामान, धोखे का सामान। अब यहाँ पर जरा गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जान लो के दर हकीकत दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा और जीनत और तफाखुर, फखर करना एक दूसरे पर और कसरत में बढ़ जाना माल और औलाद में। जब बच्चा जस्ट बॉर्न होता है ना, उसका काम क्या रहता है, खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, बस उसका यही काम होता है, उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खेल होता है। थोड़ा सा एडोलेसेंट होता है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो तमाशों में लग जाता है, थोड़ा सा तमाशा किसे कहा जाता है, खुद नहीं खेलता, दूसरों के खेलों को एंजॉय करता है, दूसरे तमाशे दिखा रहे होते हैं और ये उसको एंजॉय करता है। फिर उसके बाद जीनत, जरा अडल्ट एज जाने दें, आईने के सामने से हटता नहीं है ना, पिंपल आ गए, ये हो गया, काला हो गया मुंह, ये हो गया, इधर से बाल ऐसे हो गए, ये ऐसा हो गया, तो वो जो एज होती है, थोड़ी सी जवानी की जो उम्र होती है, वो कैसी होती है, इसी में गुजर जाती है कि अपने आप को संवारने में, सजने में, इसी में जीनत में लगा रहता है। फतफाखुरु बैनकुम, अब थोड़ी सी उसकी शऊर आता है तो फख्र का मामला आ जाता है, आपस में एक दूसरे से फख्र का मामला, कि मैं रैंक में आगे बढ़ जाऊं, मैं इससे आगे हो जाऊं, मैं इससे आगे हो जाऊं, तो ये आपस में एक दूसरे से फक्र का मामला आता है। फिर जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के और वक्त में क्या होता है, अम्वालुन व औलाद, मेरे माल ज्यादा हो, मेरी कसरत, मैं सुकून से मर जाऊंगा, मेरा इतना माल होगा, मेरी औलादे ऐसा ही निकल गई, मैं सुकून से, उसको यही पड़ी रहती है ना, मेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी, सुकून से गुजर जाएगी। तो ये इंसान की जिंदगी को अल्लाह ने 5 अल्फाज में बयान किया, लईब, लहू, जीनत, तफाखुर, तकासुर, ये इंसान के जिंदगी के मराहिल हैं। पैदा होता है खेलता हुआ, तमाशों में लग जाता है, जीनत में लग जाता है, एक दूसरे से फख्र की एज आती है, और फिर आखिर में आखिरत में आखिरी जब लेवल होता है, उसमें एक दूसरे से माल की कसरत, औलाद की कसरत उसको चाहिए होती है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये मामला दुनिया की जिंदगी, इंसान की जिंदगी के हैं, इसी तरह मामलात है खेतियों के। क्या होता है कि जब उसके ऊपर बारिश पड़ती है, किस तरह से खेती लहलहा रही होती है, हरे हरे पत्ते, सब पत्ते दिखाई दे रहे होते हैं, नबातात उसको क्या करती है, खुश करती रहती है, लेकिन फिर एक मरहला ऐसा आता है, वो सूखने का मरहला हो जाता है, सूखने लगती है, फिर वो पीली पड़ जाती है, और फिर वो चूरा चूरा होकर बिखर जाती है। इंसान का भी यही मामला है ना, जवानी को पहुंचता है, लहलहाता है, फिर उसके बाद कमजोर पड़ना, अधेड़ उम्र जब आती है 40-50 साल की, तो वो कमजोर पड़ना शुरू होता है, फिर
کیسا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پیلا پڑنے لگتا ہے، یعنی کہ کم ہونے لگتا ہے، پھر چورا چورا بکھر جاتا ہے زمین میں، موت آ جاتی ہے اس کی۔ یہی معاملہ نباتات کا، یہی معاملہ انسانوں کا ہے۔ اللہ نے فرمایا آخرت کے معاملے کچھ اور ہیں۔ کیا ہے کہ جیسے عمل کرو گے، آخرت کے معاملے تمہاری یہ دنیا کی زندگی کے معاملات سے بالکل مختلف ہے۔ تمہارے معاملات یہ دنیا میں تم نے یہ والے لگا رکھے، لیکن اللہ کو عمل چاہیے وہاں پر، تو یا تو شدید عذاب کا معاملہ ہوگا، یا پھر کیا ہوگا، مغفرت کا معاملہ ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ ہے، اور اللہ کی رضا بھی تم پا سکتے ہو۔ لیکن دنیا کی زندگی کیا کر رہی ہے، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، انسان اسی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسان کی زندگی کا، یہ کھیتی کا بتا دیا، یہی معاملات ہونے والے ہیں، پھر بالآخر حساب کتاب ہونا ہے کہ کون کیا لے کر آیا، جیسا لے کر آیا اس حساب سے اللہ اس کا معاملہ کرے گا، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے۔ یہاں آگ بند ہوئی، سارا دنیا کا معاملہ ختم، پننا۔ چلیں ریپیٹ کریں آیت نمبر 21۔ سابقوا الى المغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سابقوا، سبقت لے جاؤ، دوڑو، کمپیٹ کرو، واولتم سب سبقہ، سبقت لے جاؤ، دوڑو، الى المغفرة، مغفرت کی طرف، من ربکم، من سے، ربی ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، مغفرت کی طرف دوڑو، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو، اردوہا، اردو عرض، چوڑائی، ہاں اس کی، کا اردن، جیسے کہ چوڑائی آسمانوں اور زمین کی۔ تم سب دوڑو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی، جس کی وڈتھ جیسے کہ چوڑائی آسمانوں اور زمین کی۔ اعدت، تیار کی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ذالک، یہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ، یا وہ عطا کرتا ہے ہی اس کو، یعنی اس فضل کو، من یشاء، من جسے، یا وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے، ذو والا، فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے۔ اور تم سب دوڑو مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور جنت کی طرف، اس کی چوڑائی، یعنی اس جنت کی چوڑائی، ہا کی زمین، جنت کی طرف، اس کی چوڑائی جیسے کہ چوڑائی آسمان اور زمین کی، تیار کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا کر دیتا ہے اسے، اس فضل کو، جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دنیا اور جو تمہاری زمین ہے اور آسمان کی جو وسعت ہے، وہ ایک ایک جنت کی وسعت ہے، تو تمہیں تو دوڑ لگانا چاہیے کس کی طرف، اس غرور دھوکے والی دنیا کو چھوڑ کر جنت اور مغفرت کی طرف تم لوگوں نے دوڑ لگا دینی چاہیے، جو کہ تیار کر دی گئی آلریڈی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تم آؤ گے تو تم اس کو تیار کرا جائے گا یا ویٹ کرنا پڑے گا، نہیں، اس کو پہلے ہی تیار کر دیا تمہارے رب نے ایمان والوں کے لیے، اب اس کو کمانا پڑے گا۔ جسٹ اپنی جانوں کو، رہن ہے نا، گروی رکھی ہوئی ہماری جانیں، کیا کرو، یا تو جہنم یا جنت اپنے عمل کے ذریعے سے انسان کما لے۔ اپنا فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑا فضل والا ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم۔ آیت نمبر 22۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ما نہیں، ما، ہاں جی بالکل، اللہ آ رہا ہے۔ ماں نہیں، اصابہ، پہنچتی، میں مصیبت، کوئی بھی مصیبت میں سے، یا کوئی مصیبت، ماں نہیں، اصابہ، پہنچتی، میں مصیبت، کوئی مصیبت، فی الارضی، زمین میں، ولا، اور لا نہیں، فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں، یعنی نہ ہی کوئی زمین میں مصیبت پہنچتی ہے جو تمہارے نفسوں میں، یعنی تمہارے اپنے آپ کو جو پہنچتی ہے، اللہ، سوائے، فی کتاب،
किताब में लिख रखा है, किताब में है मिन कबलू इससे पहले, अन के नबरअहा नून हम बराआ हम पैदा करेंगे हा उसको, इसके आने से पहले, इस मुसीबत के आने से पहले उसको किताब में लिख दिया गया है कि कौन सी मुसीबत कब उसको आने वाली है। नहीं पहुंचती कोई मुसीबत जमीन में और ना ही तुम्हारी नफ्सों में सिवाय ये कि वो किताब में है, इससे पहले कि वो हम नून नून हम बरा पैदा कर दें उसको, हमने पैदा करने से पहले उसको क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, इन्ना बेशक ज़ालिका ये अलल्लाहि अल्लाह पर यसीर बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले लिख दे और वही चीज करवा दे, अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यानी जो भी मामला कदर के हैं वो पहले ही लिखे जा चुके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया और ये आसमान जमीन बनाने से पहले क्या बनाया था, कलम। कलम से कहा लिख, उसने कहा क्या लिखूं, कहा दुनिया के शुरू होने से लेकर दुनिया के खत्म होने तक सबकी कदर लिख दे, सबकी तकदीर लिख दे। तो इंसान जिन्नात जानवर परिंद चरिंद फरिश्ते क्या बनने वाला है, क्या खत्म होने वाला है, सब उस किताब में मेंशन कर दिया गया, सबकी कदर सबके अंदाजे सबकी तकदीर लिख दी गई। तो अल्लाह उसी चीज को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि उससे पैदा होने से पहले हम उसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, इससे पहले कि हम उसे पैदा करें। बेशक अल्लाह पर ये बहुत आसान है। आयत नंबर 23, लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। लिकई ला, लिकई लिकई एक वर्ड है, ताके ला नहीं, ताके नहीं, ली का तर्जुमा भी कभी कभी ताके होता है और लिकई का तर्जुमा भी ताके होता है। ये ला अलग है, लिकई एक वर्ड है। लिकई ताके, ला नहीं, तासौ ता तुम वाले सब फसा मायूस हो। ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं ना पहले। ताकि नहीं तुम सब मायूस हो, अला इस पर मा जो फातकुम जो फाता खो जाता है तुमसे, जो फौत हो जाता है तुमसे, जो छीन लिया जाता है तुमसे। ताकि नहीं तुम सब मायूस हो जाओ इस पर जो फौत हो जाता है तुमसे, खो जाता है तुमसे। वला तफरहू व और ला नहीं था तुम वाले सब फरहा, खुशी इन द सेंस इतराओ, घमंड ना कर जाओ, इतराओ बिमा उस पर जो आतकुम जो तुमको अता करता है। अल्लाह ने बता दिया, हमने सब कुछ पहले ही लिख रखा है, तुम्हारी तकदीरें पहले लिख दी हैं, तो इसलिए कर दिया, तुम्हें पहले बता दिया कि तुम ज्यादा गमगीन ना हो जाओ जब तुमसे कुछ छीन लिया जाए, और इतने खुश ना हो जाओ कि इतराना शुरू कर दो जो तुम्हें अता किया जाए। ये इसीलिए अल्लाह ने पहले ही तुम्हें से आगाह कर दिया कि कदर सिर्फ अल्लाह की जानिब से है, ताकि नहीं तुम सब गमगीन हो जाओ इस पर जो तुमसे फौत हो जाए, जो तुमसे छीन लिया जाए। और नहीं तुम सब फराहत यहाँ पे खुशी, खुशी यानी इतनी खुशी के इंसान घमंड और गुरूर में आ जाए। ना तुम इतराओ इस पर जो तुमको अता किया है, वल्लाहु और अल्लाह ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, कुल्ला हर एक, मुख्ताल खुद पसंद, शेखी खोरा, फखूर फक्र करने वाला, गुरूर और तकब्बुर करने वाले को। और नहीं अल्लाह नहीं पसंद करता हर एक शेखी खोरे, वो जो मुंह मियाँ मिट्ठू होते हैं ना, अपनी चीजों पर इतराते हैं, बड़ाई घमंड बयान करते, बड़ाई मारते हैं, तो बड़ाई मारने वाले को और फक्र करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। आयत नंबर 24, अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिल बुख्ल व मन यतवल्ला फइन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। अल्लज़ीना वो लोग जो यबखलूना या वो वानु सब बखला बुख्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं, व यअमुरूना व और या वो वानु सब हमारा हुक्म देते हैं, अन्नासा लोगों को, बिल बुखली बुख्ल का, बेशक वो लोग वो सब जो कंजूसी करते हैं और वो हुक्म देते हैं लोगों को बुख्ल का, कंजूसी का। वमन यतवल्ला और मन जो यतवल्ला जो फिर जाता है, जो मुंह फेर लेता है, फइन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह हुआ वो अलगनी बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, अलहमीद वो तारीफ वाला है, आप तारीफ वाला है। यानी अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारे माल की अल्लाह को जरूरत नहीं, बुख्ल करते हो बुख्ल में मर जाओ, अल्लाह को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद नेकी नहीं करेंगे, खुद खर्च नहीं करेंगे और दूसरों को भी रोक देंगे,
اس کو مت دو، اتنا مت دو. پھر اکثر یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو نیکیاں کرنے سے روکتی ہیں. کتنا بھرو گے اپنی ماں، کتنا دو گے اپنی نند کو، کتنا دو گے اپنی ساس، ہے نا. یہ اکثر عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. تو خود تو بخل کر جاتے ہیں، لیکن اپنے ریلیٹیوز، اپنے جو بھی قریبی ہیں ان کو بھی کیا کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ مت کرو. تو یہاں پر کیا ہے، خصوصی طور پر ہم لوگ کیونکہ فیمیلز ہے نا، تو وی ٹیک دا پوائنٹ آف ویو آف فیمیلز، رائٹ. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا، اور جو پھر جائے تو بے شک اللہ تو غنی ہے. اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اگر تمہیں استطاعت دی ہے اور تمہیں یہ کیپیسٹی دی ہے کہ اوپر والا ہاتھ بنائے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اس نے دینے والا بنا. چلیں جلدی سے ریپیٹ کریں. آیت نمبر 25. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا وَلَقَدْ یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً اور بے شک، ارسلہ بھیجا نا ہم نے، رسولنا ہمارے رسولوں کو، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا اور انزلہ بھیجا نازل کیا نا ہم نے، معہم ان کے ساتھ، الکتابہ کتاب کو، یقیناً بھیجا ہم نے ہمارے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو، اور والمیزانہ اور ترازو کو، میزان کو، یقوموا لی تاکہ، یا وہ قوموا قائم کرے، الناسو لوگوں کے ساتھ، بالقسط انصاف کو، لوگوں کو انصاف پر قائم کریں. یقیناً بھیجا ہم نے ہمارے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور نازل کیا ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو، میزان، تاکہ میزان یعنی ترازو، تاکہ وہ قائم ہو جائیں لوگ انصاف پر، تاکہ وہ قائم ہو جائیں لوگ انصاف پر. وَأَنزَلْنَا اور انزلہ نازل کیا نا ہم نے، الحدید لوہا. اب یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے، لوہا یہاں کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے. اور نازل کیا ہم نے حدید لوہا، فی اس میں باسن کیا ہے، جنگ کے آلات، باسن شدید سخت زور ہے، سخت مضبوطی ہے. یعنی حدید جو لوہا ہے اس کے اندر سخت مضبوطی ہے. ومنافع للناس اور منافع، بہت سے منافع، بہت سے فائدے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے. اب دیکھیں ہمارے کچن کے آلات کتنے سارے لوہے کے بنے ہوتے ہیں، سوئی دیکھ لیں، گھر کی چھڑیاں دیکھ لیں، چاقو دیکھ لیں، کینچی دیکھ لیں، سب لوہے سے بنتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے انسان کے منافع کے لیے بنایا. ولی یعلم اللہ، ولی اور لی تاکہ، یعلم یا وہ علما علم رکھ لے، جان لے، اللہ من ینصرہ، من کون، یا وہ نصرہ مدد کرتا ہے، اس کی یعنی اللہ کی، اللہ کے دین کی، اور رسول ہی اس کے رسول کی، بالغیبی بغیر دیکھے، اللہ کو بغیر دیکھے، اور ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا، تو اللہ اور رسول کو بغیر دیکھے کون ان کی مدد کرتا ہے، ان کے دین کی مدد کرتا ہے. انا بے شک، اللہ قوی، بہت قوی، بہت قوت والا، عزیز زبردست ہے. لوہے کا ذکر آ رہا ہے، اللہ نے اپنا ذکر کیا، قوی، ہمارا بہت قوی ہے. لوہے کی سختی تو تم جانتے ہو نا، تمہارا رب اس سے بھی کئی زیادہ قوی ہے. تو اللہ یقیناً بے شک بھیجا ہم نے ہمارے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات بھیجے، اور نازل کیا ہم نے ان کے ساتھ الکتاب کتاب، والمیزان اور ترازو ان دا سینس کہ وہ کتاب کے اندر جو احکامات ہے جس کے ذریعے سے تم فیصلہ کرتے ہو عدل کا، تاکہ یقوموا قائم ہو جائیں، الناس لوگ، بالقسطی انصاف پر. اور نازل کیا ہم نے حدید یعنی لوہا، فی اس میں بأسن شدید، شدید زور ہے، شدید باس کا اصل میں مطلب ہوتا ہے جنگ، اور جنگ کے اندر کیا ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے نا، تو سخت زور ہے اس لوہے میں، سخت زور ہے. اور منافع ہیں، کئی فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور تاکہ جان لے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے رسول کی، بغیر دیکھے، بن دیکھے. بے شک اللہ بہت قوت والا، زبردست ہے. اس کو لوہے کی ضرورت نہیں، جب کرنا ہوگا کچھ بھی اپنے غلبے سے وہ کر سکتا ہے. 2 منٹ کے لیے رکتے ہیں. پھر آیت نمبر 26.
वलक़द अर्सलना नूहन व इब्राहीम वजअलना फी ज़ुर्रिय्यतिहिमा नबुव्वत वल किताब फमिनहुम मुहतद व कसीरुम मिनहुम फासिकून। वलक़द और यकीनन और अलबत्ता तहकीक अरसला भेजा ना हमने नूहन नूह अलैहिस्सलाम को व इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वजअलना और बना दिया हमने फी ज़ुर्रिय्यतिहिमा उन दोनों की ज़ुर्रियत औलादों फी में उन दोनों की औलादों में अन्नबुव्वता नबुवत यानी उन दोनों की औलादों में नबुवत रख दी, वल किताबा और किताब अता की, फमिनहुम फिर मिनहुम उनमें से मिन से हम उनमें से मुहतद हिदायत याफ्ता लोग भी हैं, व कसीरुन और बहुत से मिनहुम उनमें से फासिकून नाफरमान हैं। और यकीनन भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और बना दिया हमने उनकी ज़ुर्रियत में से उनकी औलादों में से नबुवत और किताब भी, तो उनमें से मुहतद भी हैं, हिदायत याफ्ता लोग भी हैं, और बहुत से तो उनमें से फासिक हैं। इसका क्या मतलब है? नबी के घराने से होना हरगिज ये नहीं शो करता, हरगिज ये नहीं इंडिकेट करता कि तुम भी नेकी होगे ना। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद क्या थे? काफिर थे ना, मुशरिक थे। तो अल्लाह ने फरमा दिया इनकी जुर्रियत में अल्लाह ने नबुवत भेजी, लेकिन अक्सर लोग क्या थे? फासिक थे, नाफरमान थे, और कुछ ही लोग क्या थे? हिदायत याफ्ता थे। आयत नंबर 27, सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम, सुम्मा फिर कफ़ै वक्फे वक्फे से भेजा, पे दर पे भेजा, एक के बाद एक भेजे ना हमने, अला आसारिहिम उनके आसार पर, उनके पीछे पीछे उनके आसार पर, फिर रसूलिना हमारे रसूलों को, फिर वक्फे वक्फे यानी पे दर पे भेजा हमने, एक के बाद एक भेजा हमने उनके आसार पर, उनके नक्शे कदम पर हमारे रसूलों को। वकफ़ैना और एक के बाद एक भेजा और पीछे से भेजा, वक्फे से भेजा ना हमने, भी ईसा इब्ने मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम को, इब्ने मरियम मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को। व आतैना हो व और आतई अता किया ना हमने हु उनको, अल इंजील इंजील अता की, वजअलना व और जाला बना दिया ना हमने, फी कुलूबिल लजीना फी में नहीं, लास्ट पेज नहीं होता है, वो दूसरे आएगा पारे। फिर बना दिया हमने फी कुलूबिल लजीना, फी में कुलूबिल लजीना कुलूब में दिलों में उन लोगों के, इत्तबाउहु इत्तबा की, वाव उन सब ने हु उसकी यानी ईसा अलैहिस्सलाम की, उन लोगों के दिलों में जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानी, उनकी पैरवी की, राफतन व रहमतन, राफतन शफकत, व रहमतन और रहमत, व रहबानियत रहबानियत कहा जाता है दरवेशी, सन्यास लेने को, और रहबानियत रहबानियत यानी सन्यास लेना, तर्क दुनिया करना, इब्तदाऊहा इब्तदाऊ उन्होंने इब्तिदा किया, उसका हा उसको, यानी हमने तो उनके दिलों में सिर्फ क्या पैदा की थी? शफकत और रहमत, लेकिन रहबानियत उन्होंने खुद इजाद कर ली, दरवेशी उन्होंने खुद इजाद कर ली, खुद इब्तिदा कर ली। और वरहबानियतन और दरवेशी सन्यास लेना, इब्तदाऊहा इब्तिदा कर ली, वाव उन सब ने हा उसकी, उसको खुद से खुद शुरू कर दिया। माँ कतबनाहा माँ नहीं, कतबा लिखा था या फर्ज किया था, ना हमने हा उसको, हमने रहबानियत को, दरवेशी को, सन्यास लेने को फर्ज नहीं किया था, अलैहिम उन पर, इल्ला सिवाय, इब्तिगा चाहना, तलाश करना, रिदवान अल्लाही अल्लाह की रजा। हमने तो उन्हें क्या कहा था? अल्लाह की रजा तलाश करो, उन्होंने क्या समझा? दरवेशी इख्तियार करने में अल्लाह की रजा है, हालांकि हमने नहीं फर्ज की दरवेशी। फमा फिर माँ नहीं, राउहा उन्होंने, राउ ख्याल रखा, हा उसका, यानी अल्लाह की रजा का ख्याल नहीं रखा, हक हक का जैसे कि हक था उसका, रियायतिहा उसके ख्याल रखने का, फमा तो नहीं, राउहा उन्होंने ख्याल रखा, हा उसका, हक का जैसे कि हक था, रियायतिहा उसके ख्याल रखने का, अल्लाह की रजा के ख्याल रखने का जैसा हक था, वैसा हक उन्होंने
ادا نہیں کیا، اپنی طرف سے بدعت شروع کر دی. کیا کیا؟ رہبانیت اختیار کر لی، سنیاس لے لیا. آمنو فآتینا، پھر عطا کیا، دیا نہ ہم نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے بھی، فاسقون فاسق ہیں، نافرمان ہیں. ایک بار اور دیکھیں اس آیت کو. پھر پے در پہ ایک کے بعد ایک بھیجا ان کے آثار پر بہت سے رسولوں کو، ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ان کے پیچھے سے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، اور عطا کیا ہم نے ان کو انجیل، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور بنا دیا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو پیروی کرتے تھے ان کی، یعنی کون؟ حواریوں کے دلوں میں کیا ڈال دی؟ ان کی محبت، شفقت اور رحمت ڈال دی. عیسیٰ علیہ السلام کی شفقت اور رحمت ڈال دی. ایک تو اتنی زیادہ ان کی محبت بڑھ گئے وہ لوگ، ان کو ہی خدا بنا دیا، اور اپنے پاس سے انہوں نے رہبانیت بھی ایجاد کر لی. ٹھیک ہے. وَرَهْبَانِيَةً ابتدعوها، اور رہبانیت تو درویشی، سنیاس لینا تو انہوں نے خود ابتدا کی ہے، اس کی خود اس کو ایجاد کیا. نہیں لکھا تھا، نہیں فرض کیا تھا ہم نے ہاں اس کو، علیہم ان پر، سوائے یہ کہ تلاش کرو حاصل کرنے کو اللہ کی رضا. تو نہیں انہوں نے خیال کیا اس کے، نہیں انہوں نے خیال رکھا جیسے کہ حق تھا اس کے خیال رکھنے کا، یعنی اللہ کی رضا کے خیال رکھنے کا. تو عطا کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، ان کا اجر، اور بہت سے ان میں سے بھی فاسق ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا بہت سے نبیوں کو بھیجا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد بہت سے نبی بھیجے، اور بالآخر بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی بھیجے عیسیٰ علیہ السلام، کافی وقفے کے بعد آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، انہوں نے جو تھا، وہ جو حواری تھے ان کے دور میں، انہوں نے تو جیسی پیروی کرنی تھی ویسے کی، لیکن جو بعد آنے والے تھے وہ اتنی محبت اور شفقت میں بڑھ گئے کہ پہلے تو ان کو خدا بنا دیا. پھر اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کہا گیا تو اس میں بھی انہوں نے حد کر دی، غلو کر دیا. کیا کیا؟ دنیا کو، گھر کو، نکاح کو، سب چیز چھوڑ کر کیا کر لیا؟ سنیاس لے لیا. نن اور فادر کیا ہوتے ہیں؟ نکاح نہیں کرتے لوگ، شادی نہیں کرتے. کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. اور پھر کر تو دیا لیکن اس کے اس کو پورا ہی نہیں کر پائے، کیونکہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت نے جو انسان کے اندر رکھی ہیں، وہ کیسے دبا سکتے ہیں؟ وہ نہیں دبا سکتے تو پھر حرام کام کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے تو حرام کریں گے. تو ایسے ہی مطلب اس کے اندر بتایا گیا تھا، ایک ہم نے بیان سنا تھا کہ مطلب ان لوگوں کے جو وہ ہوتے ہیں نا معبد، عبادت خانے، اس کے پیچھے ولد الزنا کی قبریں ہوتی. یہی نن مطلب ہم بولنا نہیں چاہ رہے، جو یہ لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں زنا کاری کرتے ہیں، اور پھر اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ دفنان، کیونکہ پتہ نہیں چلے نا لوگوں کو، اس کے پیچھے ان کی قبریں نکلتی ہیں. تو جب تم حلال طریقوں کو چھوڑ دو گے تو حرام کی طرف رغبت ہوگی، کیونکہ اللہ نے شہوت تو رکھ دی ہے اندر. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کا خیال نہ رکھ سکے، جس چیز کا حق تھا اس کا خیال رکھنے کا. کیونکہ سنیاس لے کر انسان اپنی زندگی اور دنیا کو ترک کر کے، ہمیں کیا سکھایا گیا؟ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، تب تو کمال ہے. کمال اس میں کہ آگے تم الگ تھلگ ہو گئے، اور پھر کون سی بڑی بات ہے؟ جب تم الگ ہی ہو گئے وہ تو اللہ کی عبادت کرنا کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے. دنیا سے کٹ کر، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے کٹو اور پھر عبادت کرو، یہ بڑی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے ان میں سے، ان کو تو اللہ نے اجر دیا، لیکن اکثر ان میں سے کیسے نکلے؟ ان میں سے بھی اکثر نافرمان فاسق ہیں. آیت نمبر 28، اے لوگو جو ایمان لائے، یا الذین آمنو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اور وآمنو، اور میم کے نیچے زیر ہے دیکھے، ایمان لے آؤ، برسولی ہی، اس کے رسولوں پر، یؤتیکم، یا وہ عطا کر دے گا، تم کو، کفلینی، کفل کا مطلب ایک حصہ، کفلینی دو حصے، ڈبل، من رحمتی ہی، اپنی رحمت میں سے دو حصے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ، اور یا وہ جعلا بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، نورن، ایک نور، تمشون تا تم سب مشی چلو گے، بھی اس میں، یعنی وہی آخرت میں نور اللہ کریٹ کر دے گا جس میں تم چلو گے. وَيَغْفِرْ، اور یغفر، وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے گناہوں کو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ایمان لے آؤ اس کے رسولوں پر.
وہ عطا کر دے گا تم کو 2 گنا اس کی رحمت میں سے، دگنی رحمت، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے نور جس میں تم سب چلو گے بھی اس میں، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے، بخشش کر دے گا تمہارے لیے یا تمہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 29، لی اللہ یعلم، لی تاکہ، ان کے، لا نہیں، تاکہ، لی اللہ تاکہ، یعلم یا وہ علم رکھ لے، جان لے، اہل الکتابہ اہل کتاب کو، ان لا کہ نہیں، یقدرون یا وہ وانو سب قدرہ قدرت رکھتے ہیں، علی شیئن کسی بھی چیز پر، من فضل اللہ، من سے فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّا اور انا یہ کہ فضل تو بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی یا وہ عطا کرتا ہی اس کو، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بڑے فضل والا ہے۔ اور تاکہ وہ جان لے اہل کتاب کو کہ نہیں، جان لے اہل کتاب کو کہ نہیں وہ طاقت رکھتے کسی بھی چیز پر اللہ کے فضل میں سے، اللہ رب العزت کے کسی بھی اختیار میں کسی بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ جو اس کا اختیار ہے وہ اسی کا ہے، وہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا ہے۔ یہ جیسے یوں کہتے تھے ہم ہی کیا ہے، اہل جنت ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، اللہ کے ہم بڑے چہیتے بندے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں کس نے وعدہ کیا؟ کیا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا جو تم اپنے پاس سے یہ باتیں کرتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے اختیارات میں کسی کا بھی کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے اہل کتاب کو، جاننا چاہتا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل میں سے، اور یہ کہ فضل تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے فضل کو عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی تفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، اللہم اغفر لنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم ارزقنا بالقرآن۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب حملی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا من القوم المشركين ربنا لا تجعلنا من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا من القوم المنافقين ربنا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من جنة اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياتي وذكر الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا